वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर ज़मान साहब, वाइस चांसलर हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो क्या जो क्वालिटी एजुकेशन है, म्यारी तालीम है, वो प्रोवाइड कर रहा है, और फर्दर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया अपना। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जो तालीमी निज़ाम है मुल्क का, ये म्यारी तालीम दे रहा है? देखें जी, ये जो हमारा स्कूल सिस्टम है, फिर उसके बाद जो हाई स्कूल के बाद तालीम शुरू हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं, कॉलेजेस में प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू होती है जी। तो इसमें हमें जो तालीम है, तालीम के साथ साथ तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आपने जो सवाल किया है कि म्यारी तालीम का जी, तो ये हमारे जो स्कूल सिस्टम है या उसके बाद फिर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जो मेरे ख्याल के मुताबिक या जो मैंने मुशाहदा किया है कि ये हमें तालीम के साथ साथ तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों की। ठीक हो गया। तो वो स्कूलों में आप देखें कि स्कूल सिस्टम जो है उसमें हमने कई किस्म के वो सिस्टम जो मुतारफ़ करवाए। एक तो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, एक फिर उसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल आ गए। प्राइवेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। फिर हमारे जो इस्लामी मदरसा हैं वो भी एक तरबियत की जगह है, तो उसमें काफ़ी सारे मयार आ गए। लेकिन सब में ही जो आप देखें कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें भी जो आप निसाब तालीम है वो कुछ सालों बाद फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता, वो भी सेट नहीं हो सका। और सेकेंडली जो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि जो असातिज़ा कराम हैं उनकी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए मेरिट पे स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियाँ हों। और करिकुलम जो है वो आप अगर देखें कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जापान में देखा, फिर दूसरे मुल्कों में कई सालों से वो जो करिकुलम है वो उसमें कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं आई जब तक कि कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। स्कूलों में तकरीबन वो सेम लेवल की एजुकेशन म्यार की हो रही है। जी जी। अच्छा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जो ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हमारी स्कूलों में नर्सरी तैयार होती है उसी ने आगे बढ़ के फिर जाके बेस तो वहीं पे बनता है। तो वही अगर हम उसको सही तरीके से ट्रेंड नहीं करेंगे तो वो फिर आगे जाके जितनी भी आप मेहनत करें, चंद एक तलबा तो होंगे जो सेल्फ़ लर्नर होते हैं, वो तो आगे निकल जाएंगे। बाकी जो है वो एजुकेशन जो है, आप देखें कि प्राइवेट अदारे ख़ास तौर पे कितनी महंगी एजुकेशन हो गई है, तो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा ही है। तो और रुझान जो है आप देखें कि वो ज़्यादा प्राइवेट की तरफ चला गया। ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट के अदारे जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा गिला जो आता है स्टूडेंट्स की जानिब से, उनके पेरेंट्स हो गए, या वो ये कहते हैं कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अब वो सिर्फ पैसे बना रहे हैं और तालीम उस हिसाब से नहीं दे रहे, तो ये बिजनेसेस कर रहे हैं। इज़ इट राइट? अगर ये स्टेटमेंट दी जाए या ये बात की जाए हमारे तालीमी जो इदारे हैं उनको फोकस करके। देखिए, ये जो है कि आप कह सकते हैं कि किसी हद तक ये बिज़नेस तो है, बिज़नेस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करता है प्राइवेट अगर ये जो भी, तो लेकिन उसके साथ साथ जो क्वालिटी जो है वो उस पर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जो कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि म्यार तालीम इसलिए भी कम हुआ कि उनके जो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं या आगे जाके कॉलेजेस हैं, इवन अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी, कि स्टैंडर्ड का मसला आता है कि जो टीचर जो हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत कम होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस जगह पे तो वो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है जिस तरह लैब्स इस्टेब्लिश होनी चाहिए वो नहीं है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होने हैं। और आपने देखा होगा कि मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ कि जो पहले स्कूल जिसमें हम पढ़ते थे तो वो फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की सारी लैब्स होती थी और ग्राउंड होते थे। अब आप देखें कि वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स में स्कूल बने हैं। बच्चों की ग्रूमिंग कहाँ होनी है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के बगैर आप जो है वो हेल्दी माइंड नहीं होंगे, हेल्दी स्टूडेंट नहीं होंगे। वो भी एक चीज़ मैंने जो नोट की है। तो कुछ स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रूमिंग हो रही
اور گریڈ پہ زیادہ توجہ ہو رہی ہے، اے گریڈ آ گیا یا 90%، 95%، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مس ہو رہی ہیں، جیسا کہ باہر کے یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ کریٹیویٹی اور جو والنٹیئر ورک ہے، جو اس قسم کے، اور سپورٹس پہ بہت زیادہ توجہ ہے، جو کہ ہمارے ہاں بہت کم رہ گئی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، اور ہینڈز آن سکلز جو ہیں پریکٹیکل وہ بہت کم ہو گیا، اور وہ جو کہتے ہیں رٹا لگایا، اور کیونکہ جی آگے نمبروں کی بیس پہ داخلہ ہونا ہے تو وہ دوڑ لگ گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو حکومت انیشیٹیوز لے رہی ہے، جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، دے آر انف، بہت ہیں وہ، یا ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر کو مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو کس لیول تک ہے؟ ٹھیک ہے، اور کس لیول تک اس کو ہم لوگوں نے دھیان دیا پہلے، اب کس لیول تک جانا چاہیے ہمیں؟ اب دیکھیں جی، میں نے وہ جو بنیادی تعلیم یا اسکولوں کے متعلق بات کی، اب جو یونیورسٹیز ہیں، جی، یونیورسٹیز میں جو ہے یہ ابھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں، یہاں ریکروٹمنٹ کی بات اگر کرتے ہیں تو وائس چانسلر جو ہیں یہ پیورلی میرٹ پہ لگنے چاہیے۔ سیکنڈلی جو ہے، جو میں نے آبزرو کیا آ کے یہاں اس یونیورسٹی میں کافی کوئی 25 سال باہر کی یونیورسٹیوں میں کام کیا، ڈیولپ کنٹریز میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، جاپان میں اور انگلینڈ میں، تو یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری جو لیبز ہیں، لیب فیسیلیٹی وہ اتنی نہیں ہے، جو اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہو رہی وہ زیادہ تھوریٹیکل کیوریکلم بن گیا، اور ریسرچ پیپر کی دوڑ لگ گئی، کوئی جو ہے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، جاپان دیکھیں، جرمنی دیکھیں، یا جو بھی ان کا جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ دھیان ہے، تو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ پہ اور پھر امپلیمنٹیشن پہ، جیسے کہ یونیورسٹیز کا جو مین رول ہے وہ ٹیچنگ ہے، ریسرچ ہے، اور کیپیسٹی بلڈنگ کر کے ہائیلی کوالیفائڈ پرسنل، ان کا جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، کمیونٹی سروس ہے۔ تو یہ جو تھا یہ پہلو، اور کوالٹی ایجوکیشن جو تھی وہ اس لحاظ سے وہ بڑی پور تھی کہ پی ایچ ڈی ڈگری تو ہم دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، سکل کے بغیر وہ کیا کریں گے؟ خصوصی طور پہ جو ایگریکلچر ہے یہ تو ہے ہی اپلائیڈ ساری ریسرچ، اور پھر میں نے کوشش کی کہ انڈسٹری کے ساتھ لنک ڈیولپ کیا جائے، اور جو ٹیکنالوجی ہے کو ڈیولپ کرنا اور پھر اس کو استعمال کرنا، اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے پر ایکڑ ییلڈ بھی کم ہوئی، کاسٹ آف پروڈکشن ہماری بہت زیادہ ہے، اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں۔ اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں، میکانائزیشن کے حوالے سے دیکھیں، ہم پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔ سر کس حد تک سکلز پہ، پریکٹیکل ورک پہ ہماری یونیورسٹیز فوکس کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکنڈلی یہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اب اگر آپ نے جیسے بات کی کہ ریسرچ کی تو بہت ضرورت ہے، ہمارے پاس ریسرچرز بھی کم ہیں، ہمارے پاس اگر ریسرچرز کم ہیں تو ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے لوگ بھی بڑے کم ہیں، تو یونیورسٹیز کا تو یہی کام ہے کہ وہ پریکٹیکل کام بھی کرے، سکھائے لوگوں کو تاکہ وہ مارکیٹ میں اتریں تو کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں، ملک کے لیے کریں۔ کس حد تک کمی ہے اور اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا؟ اچھا دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس ریسرچرز یا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپرچونٹیز جو ہیں نا جی وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جائیں، فیکلٹی کو پرووائڈ کی جائیں۔ تو میں نے جو کیا، میں نے وہ جو جب آیا تو وزٹنگ فیکلٹی بھی کافی تھے، لیکن ہم نے ریکروٹمنٹ جو ہے پیورلی میرٹ پہ، جو باہر سے پی ایچ ڈی اور ہمارے اپنے بھی کچھ اچھے، لیکن ہر کنٹری سے جو ایکسپیرینس لے کے آئے ان کو ریکروٹ کیا۔ اس کے بعد 3 نیشنل سینٹر ہم نے شروع کیے جو کہ کوئی 5 ارب روپے کی فنڈنگ سے، تو اس میں سارا ہی کام جو ہے وہ انوویٹو ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کرنا، اس کے ایویلیویشن جو ڈیولپ ہوئی ہیں ان کی ایویلیویشن کرنا، پھر اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اینڈ یوزر تک پہنچانا، یہ اس کا آبجیکٹیو ہے۔ تو اس میں ہمارا پریسیجن ایگریکلچر سینٹر جو ہے اس کا ہم نے ایک سمارٹ فارم بنایا ہے چکوال میں، اور اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، فیکلٹی کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، بلکہ باقی یونیورسٹیاں جو ہیں، سندھ میں ٹنڈو جام یونیورسٹی ہے، لس بیلا یونیورسٹی بلوچستان کی ہے، پشاور ہے، فیصل آباد ہے، وہاں گئے ہیں ہماری ٹیمز نے، وہاں کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے۔ یہاں پہ ہم نے پریسیجن ایگریکلچر ٹیکنالوجیز کا انڈر گریجویٹ لیول پہ کورس انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جو فارمر تک پہنچے،
مینوفیکچر تک پہنچے اور پر ایکڑ ییلڈ بھی بڑھے اور ایکسپورٹ کوالٹی کی پروڈکٹ پیدا کی جائیں اور اس میں روزگار کے مواقع اس طرح سے ہوں گے کہ جو سروس پرووائڈر ہیں جو ہمارے گریجویٹ ہوں گے وہ جو پیکج ہم نے بنائے ہیں مشینری کے وہ گورنمنٹ نے جو پروگرام اناؤنس کیا ہے پیکج دیا ہے اس میں وہ لوننگ کریں گے تو وہ اپنے ان کے لیے جو ہے روزگار کے مواقع ملیں گے اور فارمر کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی وہ افیکٹولی ان پٹ جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور کاسٹ آف پروڈکشن اس کی کم ہوگی اور جو ہے وہ انوائرمنٹل بھی پلوٹ نہیں ہوگی اس سے جو ہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. دوسرا انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کا ہے, اس میں ایکسپورٹ کوالٹیز کے پروڈکٹ جو ہوں گے وہ ہم جو ہے امپورٹ کم کرنے یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کیا چیز ہے تاکہ جو سننے والے ہیں. انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی چونکہ ہمارے پاس جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایو کیمسٹری کا, اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ اپلائی کیا تھا اور PCSIR جو ایک ادارہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, اس کے چیئرمین ڈاکٹر حسین عابدی صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کا جو سینٹر بنایا ہے. یہاں سے ہم جو ہائی ویلیو جو ہیں وہ کراپس ہیں اس میں بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیکس یوز کر کے کوئی جو کمپاؤنڈ بنائیں گے اور اس سے آگے پروڈکٹ بنائیں گے, وہ فارماسیوٹیکل کے لیے ہوں گے, نیوٹراسیوٹیکل کے لیے ہوں گے, وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اور ISO سرٹیفائڈ لیب یہاں پہ بنے گی اور جو کہ تقریباً تیار ہو گئی ہے. کس حد تک یہ ابھی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اور پریکٹیکلی یہ اس کو یہ تیسرا سال شروع ہوا تو پرسین ایگریکلچر کا تو ہم نے وہ اناگوریٹ کیا, تو یہ بھی ہم نیکسٹ منتھ جو ہے اناگوریٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ سینٹر بن گیا ہے, اس کی کچھ لیبز اسٹیبلش بھی ہو گئی ہیں. تو اور تیسرا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لائف سٹاک جو ہے ہمارے وہ آپ اگر دیکھیں جو سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ بریڈ جو ہماری لوکل ہیں اس پہ کام ہونے والا تھا. وہ لائف سٹاک بریڈنگ اینڈ جینومکس کا سینٹر روات میں ہمارا بن رہا, وہ ہائی ٹیک ہے اور اس میں ہم وہ اس کی وہ جو ہے بفلو ہے, کو ہے, لوکل بریڈز ہیں, ان کی ملک پروڈکشن اور میٹ پروڈکشن بڑھانے پہ اس پہ کام ہوگا. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بریف سا چھوٹا سا میسج ان لوگوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں کہ ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کا ہماری یونیورسٹی کی ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے ساتھ کیا لنک ہے, بڑا بریفلی اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے, ہائر ایجوکیشن آ گیا سیکھ لیا کر لیا تو آگے نکل جائے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ آئی گیس. تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں جی, یہ جو ہائر ایجوکیشن کا ہے PhD یہ تو بڑے ضروری ہیں, لیکن یہ جو بیسک اگر ہماری بیس ہی نہیں ہے, نرسری ہی انفیکٹڈ ہو جائے گی تو آگے جا کے وہ کیسے وہ تناور جو درخت ہے وہ بنے گا. اسی طرح سے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو بچے جو ہیں اچھی ایجوکیشن لے کے یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے تو وہاں پہ جو ہے پھر ٹریننگ جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوگی. اس لیے جو سکول پہ ہمیں بھی اتنی ہی توجہ دینی ہے جتنی یونیورسٹیز پہ دینی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہت اچھی باتیں کی. ناظرین امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی.